سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولا يمنعن من ذلك لقوله غير إخراج. فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشر أو بوضع الحمل واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل فإنهن لا يمنعن من ذلك لقوله تعالى: فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. وهذا القول له اتجاه وفي اللفظ مساعدة له، وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، ورده آخرون منهم الشيخ أبو عمر بن عبد البر وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم، وإن أرادوا أن سكن الأربعة أشهر وعشر لا تجب في تركة الميت، فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي رحمه الله تعالى. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس آیت مبارک پر بحث فرما رہے ہیں کہ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج الی آخرہ. تو اب اس میں دو قول سامنے آئے. ایک قول تو جمہور کا قول ہے جس کی طرف جمہور سلف ہیں صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ان کے بعد تابعین اور اسی طرح جمہور ائمۃ الفقہاء ہیں کہ بھئی اصل میں پہلے جو مسئلہ تھا میراث بھی عورت کا مقرر نہیں تھا، اور اسی طریقے سے اس کے لیے عدت جو تھی وہ 1 سال کے لیے تھی کہ خامند کے ذمے وصیت لازمی تھی کہ جب وہ موت کے قریب آئیں یا اس سے قبل بھی وصیت کر دیں کہ بھی اگر میں مر جاؤں تو میری بیوی جو ہے 1 سال تک میرے گھر میں رہے گی، اس کا خرچہ، نفقہ، رہائش سب میرے میراث سے ادا کی جائے گی. یہ پہلا حکم. اس کے بعد جب آیت نازل ہوئی یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، وہ آیت ناسخ ہو گئی اس حکم کے لیے کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عدت جو ہے معین فرما دی 4 مہینے 10 دن بس. اس کے بعد اگر وہ حامل آئے تو ان یضعن حملہن، ان کی عدت کیا ہو گئی؟ وضع حمل. چاہے وضع حمل جلدی ہو جائے چاہے وضع حمل دیر سے ہو. اچھا، اب عدت کے دنوں کے اندر یعنی 4 مہینے 10 دن یا حمل کی مدت میں تو خرچہ جو ہے میت کے میراث سے دیا جائے گا. پہلے شریعت میں چونکہ میراث مقرر نہیں تھا تو خامد کے لیے وصیت کو حکم تھا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رشتہ داروں کے بارے میں بھی وصیت کا حکم دیا تھا جب تک کہ میراث مقرر نہیں تھا. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم. اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ بھی اپنے رشتہ داروں کے لیے وصیت کر جاؤ، لیکن جب اللہ نے میراث مقرر کر دیا کہ بھئی لڑکے کے 2 حصے، لڑکی کا 1 حصہ، بیوی کو یا 4واں حصہ ملے گا یا 8واں حصہ ملے گا. اگر تمہاری کوئی لم یکن لکم ولد، تمہارا لڑکا کوئی نہیں تو اس کو ربع ملے گا.
اگر تمہارا لڑکا موجود ہے تو ان کو سمن ملے گا۔ تو اب بیوی کے لیے بھی اللہ نے میراث میں باقاعدہ حصہ مقرر کر دیا، تو وصیت کا حکم بھی ختم ہو گیا، اور یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر و عشرہ سے سال والا حکم بھی ختم ہو گیا۔ بس ایک مسئلہ یہ سمجھ۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے، آیت جو ہے یہ منسوخ نہیں ہے، لیکن فرق اتنا ہے کہ یہ امر جو ہے، جو عدت ہے وہ تو رہے گی وہی 4 مہینے 10 دن، کیونکہ وہ تو نص قطعی ہو گئی، لیکن استحبابی طور پہ یہ ہے کہ اگر خاوند چاہے تو 1 سال تک کے لیے وصیت بھی کر دے کہ بھی 1 سال تک عورت جو ہے نفقہ، سکنا، خرچہ سب میرے ورثے سے دیا جائے۔ اب عورت کی مرضی ہے کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے کے بعد چاہے تو سال فائدہ اٹھا لے اور چاہے تو سال کا فائدہ نہ اٹھائے۔ ایک قول یہ بھی ہے، اور اس کی طرف حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اور مفسر فرماتے ہیں کہ الفاظ قرآن سے بھی ان کی بظاہر مساعدت ہوتی ہے، لیکن جمہور کی بات وہی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، گو مؤخر فی التلاوت ہے لیکن مقدم فی النزول ہے۔ بہت ساری قرآن میں آیات مبارکہ ایسی ہوتی ہیں کہ تلاوت کے اعتبار سے مؤخر ہوتی ہیں لیکن نزول کے اعتبار سے مقدم ہوتی ہیں، جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اب نزول کے اعتبار سے تو سب سے پہلا قرآن اترا ہی یہی ہے، اللہ کے نبی پہ 5 آیات مبارک جو اتری غار حرا میں جبل نور کے اوپر، تو پہلی آیات 5 یہ تھی، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، لیکن اب یہ پڑھی جاتی ہے آخر قرآن میں، تو بے اعتبار نزول مقدم ہے، بے اعتبار قرات جو ہے وہ مؤخر ہے۔ اسی طرح سورۃ المزمل ہے، سورۃ المدثر ہے۔ اب سورۃ المزمل جو ہے ابتداء اسلام کے اندر، یعنی ابتداء وحی کے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، لیکن بے اعتبار تلاوت جو ہے وہ مؤخر ہے، آخری پاروں کے اندر ہے، تو لہذا جمہور کی رائے مبارک جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ عورت کی عدت ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے اندر جو ہے عورت خامد کے گھر میں رہے گی، اس کا باہر رہنا ناجائز ہے، حرام ہے۔ اگر کوئی عذر ہو، معذور ہے، علاج کے لیے جانا ہے، اسپتال جانا ہے، کوئی چیز ہے، کوئی آدمی نہیں، کوئی چیز لینی ہے، تو دن میں جائے لیکن رات کو خاوند کے گھر میں گزارے۔ ہاں الا ایسے حالات ہیں مثلا کہ بھئی خاوند مر گیا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، عورت جو ہے وہ بیوہ ہو گئی، اب اس کے رشتہ دار اس کو نہیں رہنے دیتے، تو پھر مجبور ہے کہ آخر عورت کہاں جائے، پھر وہ اپنے گھر میں آ جائے یا جہاں اس کو اعتماد کی جگہ ملے وہ آ کے عدت گزارے۔ 4 مہینے 10 دن وہ عدت گزارے گی، کیونکہ اس کے پاس کوئی حل نہیں ہے کہ خاوند فوت ہو گیا، اس کی اولاد ہے نہیں، یا اولاد ہے تو چھوٹی ہے، وہ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے ماں کے لیے، تو اب یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار جو ہیں خاوند کے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی بات ختم ہو گئی، جب ہمارا بھائی مر گیا ہے اب ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم خامخواہ اس کی بیوی کو گھر میں بٹھائیں اور خرچہ دیں۔ تو اگر وہ مجبور ہو جائے تو پھر وہ باہر جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اللہ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس آیت مبارک میں کہ بھئی 1 سال تک کا خرچہ نفقہ تمہارے ذمے ہے، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ عورتیں خود اپنی مرضی سے چلی جائیں تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، تمہیں حکم ہے کہ غیر اخراج تم ان کو نکالو نہیں، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر وہ عورتیں اپنی مرضی سے نکلتی ہیں تو پھر تمہارے ذمہ جو ہے گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اسی میں جو بات میں نے عرض کرنی تھی وہ سمجھ لیں، مثلا جن لوگوں کے نزدیک اب بھی سال کا مسئلہ باقی ہے، وہ آیت کو منسوخ نہیں مانتے، تو ان کے نزدیک بھی یہ حکم ہے کہ 4 مہینے 10 دن سے پہلے عورت نکلے تو اس کو اجازت نہیں دیں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، کب؟ جب 4 مہینے 10 دن عدت گزر جائے، چونکہ وہ تو حکم ہو گیا نص قطعی میں کہ یتربصن بانفسہن 4 اشہر و عشرہ، تو
تو اب وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر 4 مہینے 10 دن وہ اپنی عدت گزارنے کے بعد جانا چاہے تو تم پہ گناہ نہیں، لیکن اگر پہلے جانا چاہے تو تم اس کو روک دو گے کہ مت جاؤ۔ اسی لیے اسلام نے یعنی ایک ہمیں مسئلہ سمجھا دیا کہ آپ کو شریعت میں روکنے کا حق تب ہے جب شرعن بھی حق ہو۔ جیسے شرعن اگر حق نہ ہو تو پھر تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں بنتا۔ جیسے مثال کے طور پہ اسلام نے حکم دیا ہے کہ بھئی جب بچے جو ہیں لڑکا 10 سال کا ہو جائے تو اس کا بستر علیحدہ کرو۔ اسی طرح اسلام نے حکم دیا ہے کہ لڑکا 10 سال کا ہو جائے 11 سال کا چاہے بالغ بھی نہ ہوا ہو، لیکن جو خاص اوقات ہیں جیسے دوپہر کا وقت ہے، رات کا وقت ہے، میاں بیوی اپنے کمرے میں لیٹے ہوئے ہیں تو اب ان کو بغیر اذن کے چاہے بیٹا ہے پھر بھی اندر آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ آخر وہ میاں بیوی ہے، ممکن ہے کپڑا ٹھیک ہے نہیں ہے کہ سال میں ہے۔ تو اسلام نے جہاں جہاں پابندی لگائی ہے شریعت کے احکام کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر کوئی ان کو توڑے گا تو پھر ہمیں اس کو روکنا ہوگا، یعنی اگر کوئی شریعت کی خلاف ورزی کرے پھر ہمیں روکنا ہوگا۔ یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے آج کل ہمارے حالات خراب ہو گئے ہیں کہ مثلا ہم ایک گھر میں رہتے ہیں، ایک فلیٹ میں ہم رہتے ہیں، 3 کمرے ہیں یا 4 کمرے ہیں۔ اب 2 کمرے والے جو ہیں وہ فلم دیکھ رہے ہیں یا کوئی برائی کر رہے ہیں۔ ایک کمرے میں جو آدمی رہتا ہے وہ صالح آدمی ہے، نمازی ہے، نیک ہے، برائی نہیں کرتا۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ان کا کیا دخل دوں، یہ جانے ان کا کام جانے، اب میں کیا کروں۔ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، وہاں ہمارے ذمے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو برائی سے روکیں، برائی سے منع کریں۔ اب روکنے میں اگر اللہ نے ہمیں طاقت دی ہے تو طاقت سے روک دیں، اگر اللہ نے ہمیں اتنی طاقت نہیں دی تو کم از کم زبان سے ان کو روکیں کہ بھائی دیکھو برائی مت کرو۔ اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا سمجھو۔ برا سمجھنے کا کیا معنی؟ کٹھے رہ رہے ہو، کٹھے کھا رہے ہو تو برا کیا سمجھ رہے ہو؟ برا سمجھنے کا معنی یہ ہے کہ پھر ان سے علیحدہ ہو جاؤ، کیونکہ برا سمجھتا ہے جس کو آدمی اس کو تو السلام علیکم بھی نہیں کہتا۔ اگر ایک آدمی کسی کو برا سمجھے، آپ کو ایک آدمی اچھا نہیں لگتا تو اگر وہ راستے میں بھی آ رہا ہو تو آپ راستہ بدل دیتے ہیں، چھوڑو یار وہ آدمی آ رہا ہے پھر مجھے اس سے بات کرنی پڑے گی اور میرا دل نہیں کرتا۔ تو جب آپ دل میں برا سمجھتے ہیں تو کیا مانا کہ کم از کم ان سے پھر کٹ جائیں، ان سے دور ہو جائیں۔ اگر آپ یہ دماغ بنا لیں کہ بھئی برائی تو وہ کرتے ہیں، میں تو اپنے کمرے میں ہوتا ہوں، میں نے تو کبھی برائی نہیں کی، لیکن آپ شریعت کے دور سے مجرم ہیں اور آپ بھی ان میں شمار ہوں گے چاہے گناہ نہیں کر رہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حدود اللہ قائم فرما دی ہیں ان حدود کے اندر رہنا جو ہے وہ انسان کے لیے بڑا ضروری ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ پوری امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے ہے۔ کسی مولوی کا، کسی پیر کا، کسی بزرگ کا کوئی ٹھیکہ نہیں اس پہ، بلکہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، اگر تم کو ایک آیت قرآن کی بھی آتی ہے، ایک حدیث سے مبارک بھی آتی ہے، ایک نماز کا مسئلہ بھی آتا ہے، ایک وضو کا مسئلہ بھی آتا ہے، ایک طواف کا مسئلہ بھی آتا ہے تو دوسرے بھائی کو پہنچاؤ۔ اور اسی طرح اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اور اللہ کے نبی پاک نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر تم نے کوئی منکر دیکھا ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر وہ بادشاہ ہے، اگر وہ والی ہے، اگر وہ حاکم ہے، اگر وہ اپنے قبیلے کا سردار ہے یا اپنی فیکٹری کا مالک ہے، دکان کا مالک ہے، تو اس کا ملازم اگر کوئی برائی کرے وہ تو طاقت سے روک سکتا ہے، اس کو طاقت سے منع کرو۔ فرمایا فإن لم تستطع فليستطع فبلسانه، اگر تمہارے پاس قوت سے روکنے کی کوئی اختیارات نہیں ہیں تو کم از کم اللہ نے تمہیں زبان دی ہے، زبان سے روکو، زبان سے منع کرو۔ فإن لم تستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر تم زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے ہو تو پھر اس کو تم اپنے دل میں برا سمجھو، اور یہ ایمان کی سب سے کمزور حالت ہے، کمزور درجہ ہے۔ لیکن دل میں برا سمجھنے کا معنی یہ تو نہیں ہے
کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم رہتے تو کٹے ہیں کھاتے بھی کٹے ہیں، ایسے میں دل میں ان کو برا سمجھتا ہوں، اس کا معنی ہے آپ برا نہیں سمجھتے۔ اگر آپ دل میں برا سمجھتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر عورت 4 مہینے 10 دن کے اندر نکلنا چاہے تو آپ روک دیں گے کہ نہیں ابھی آپ کی عدت نہیں گزری ہے۔ اچھا، عدت گزرنے کے بعد جانا چاہے پھر اس کی مرضی، وہ چاہے تو اپنے خاوند کے گھر میں رہ کے سال پورا کر لے ان کے قول کے مطابق، اگر چاہے تو وہ 4 مہینے 10 دن پورا کرنے کے بعد کسی دوسرے گھر میں چلی جائے، پھر وہ اپنا سنگار بھی کر سکتی ہے، میک اپ بھی کر سکتی ہے، اچھے کپڑے بھی پہن سکتی ہے، تاکہ وہ اچھے کپڑے پہنے گی تو کوئی آدمی اس کو پیغام بھیجے گا نکاح کے لیے۔ اس کے بعد اسی لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب ان کی عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن پوری ہو جائے، یا ان کی عدت تھی حمل، عورت حاملہ تھی وضع حمل ہو گیا، اب اگر وہ چاہیں کہ وہاں سے نکلیں، بل انتقال من ذالک المنزل، اس منزل سے کسی دوسری جگہ چلی جائے تو ٹھیک ہے، اب ان کو منع نہ کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ۔ مفسر فرماتے ہیں وَهَذَا الْقَوْلُ لَهُ اتِّجَاهٌ، یعنی اس قول کو بھی یعنی طاقت تو ہے، اس قول کے اندر بھی وجہت ہے کہ توجہ کی جائے، اور لفظ بھی اس کی مدد کر رہے ہیں۔ وقت اختارہ جماعت منہم الامام ابو العباس ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اور اس کو کچھ لوگوں نے بھی پسند کیا، اس قول کو اختیار کیا ہے، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی اختیار کیا، لیکن شیخ ابو عمر ابن عبد البر نے اور باقی سب حضرات نے ان کو جو ہے مسترد کیا ہے۔ اب اس میں ہے کہ الا ان ذلک منسوخ بآیت المیراث، اب وہ سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ جب آیت میراث نازل ہو گئی، اب عورت کا حصہ مقرر ہو چکا ہے، اب اس کو ضرورت نہیں ہے کہ وہ 1 سال تک اپنے خاوند کے میراث سے خرچہ لے، اس کا اپنا حصہ مقرر ہے، اس کا اپنا حصہ معین ہے، یا اس کو چوتھا حصہ ملے گا، جیسے اللہ نے فرمایا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَّكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو اس کے لیے چوتھا حصہ ہے، اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر بیوی کے لیے 8واں حصہ ہے۔ ابو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھیں کہ الا ان ذلک منسوخ بآیت المیراث ان ارادوا ما زاد على الاربعه اشهر والعشر ومسلم وان ارادوا ان سكن الاربعه اشهر وعشر لا تجب في تركه الميت، کہ اب میت کے ترکے کے اندر اس کے ذمے کوئی چیز واجب نہیں ہے۔ فهذا محل خلاف بین الائمه، اس مسئلے میں ائمہ کرام کے درمیان میں خلاف ہے۔ فہما قولان للشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی 2 قول ہیں۔ وقد استدلوا على وجوب السكنى في منزل الزوج مما رواه مالك في موطأ، اب بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ عدت کے دن جو ہے اپنے خاوند کے گھر کے اندر گزارے۔ اصل بات یاد رکھیں کہ جتنے اقوال ہوتے ہیں نا اس میں تو کسی کا خلاف ہی نہیں ہے کہ بھئی عورت جو ہے خاوند کے مرنے کے بعد عدت کتنی گزارے گی، 4 مہینے 10 دن۔ اگر حمل ہے تو وضع حمل، اور سب کے نزدیک افضل اعلی اولا یہ ہے کہ اپنے خاوند کے گھر میں گزارے، خاوند کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ اب یہ مسئلے کیوں پیدا ہوتے ہیں کہ بھی کہیں جھگڑا ہو گیا خاوند کے گھر میں اس کو رہنے نہیں دیتے، یا حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ خاوند کے گھر میں رہنے سے عورت کی عزت خطرے میں ہے۔ کبھی یہ ہوتا ہے نا جی کہ بھئی یہ خاوند تو مر گیا، خاوند کے بھائی نے پہلے نظریں رکھی ہوئی تھی، اب عورت پریشان ہے کہ جب میں ان کے گھر میں ہوں میرا خاوند بھی مر گیا ہے تو اب تو دیور کی مرضی ہے نا جیسے میرے ساتھ سلوک کرے۔ اس لیے پھر ائمہ میں خلاف پیدا ہوتے ہیں کہ بھی کیا اب وہ دوسرے گھر جا سکتی ہے نہیں جا سکتی ہے۔ 4 مہینے 10 دن کے اندر اگر مکان ہے تو اس کا کرایہ کون دے گا، خرچہ کون دے گا، نفقہ کون دے گا، ورنہ جہاں جھگڑا ہی نہ ہو، اختلاف ہی نہ ہو، تو سب ائمہ کے نزدیک یہ بات ہے کہ جب خاوند مر جائے عورت خاوند کے گھر میں عدت گزارے۔ یہ سارے اقوال کب پیدا ہوتے ہیں؟ جب کوئی اختلاف کی صورت نکل آئے،
اگر اختلاف کی صورت نہ ہو تو پھر تو جھگڑا ہے ہی نہیں، بس خاوند مر گیا ہے تو خاوند کے گھر میں 4 مہینے 10 دن۔ اچھا، عدت گزارنے کی پابندی کیوں ہے کہ بھئی خاوند تو مر گیا لیکن پتہ نہیں عورت کے پیٹ میں بچہ ہو، تو 4 مہینے 10 دن میں گویا بات واضح ہو گئی۔ اگر بچہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ نفخ روح کے بعد حرکت کرے گا، اگر بچہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ حیض بند ہو جائے گا، اگر بچہ ہوگا تو لازمی بات ہے کہ پیٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا، تو واضح ہو جائے گی بات۔ اچھا، اگر ثابت ہو گیا کہ بچہ ہے تو پھر عدت کیا ہوگی؟ وضع حمل، تاکہ بھی اس کا رحم جو ہے وہ صاف ہو جائے۔ اب وضع عدت گزارنے کے بعد وہ عورت دوسری جگہ شادی کرنی چاہے تو جا کے کرے۔ اسلام نے اتنی حفاظت کی ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بندوں پہ احسان ہے نا کہ اگر ہمارے جتنے بال ہیں نا، اتنی اللہ اگر ہمیں زبانیں دے دے اور ہم ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ادا نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھو اسلام نے تیرے خاندان کی کتنی حفاظت کی ہے کہ مثلا ایک آدمی مر گیا، عورت جو ہے وہ حاملہ ہے، 1 مہینے کی، 2 مہینے کی، 3 مہینے کی، 4 مہینے کی حاملہ، اگر یہ عدت نہ ہوتی تو وہ دوسری جگہ شادی کر لیتی۔ اسلام کہتا ہے نہیں، پہلے مرد کا جو نطفہ اس کے پیٹ میں محفوظ ہے اس کو دوسرا پانی نہ لگائے، وہ جب تک کہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس تک عورت کو دوسری جگہ شادی کرنے کا حق ہی نہیں۔ اللہ نے تیرے نطفے کی کتنی حفاظت کی ہے کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہ کرے، کہ بھئی نطفہ تیرا ہے اور بیج تو نے ڈالا ہے، اب کیا حق ہے کسی دوسرے کو کہ پانی لگائے تیری کھیتی میں؟ اللہ نے فرمایا جب تک وضع حمل نہ ہو اس وقت خبردار عورت نکاح بھی نہیں کر سکتی، شادی بھی نہیں کر سکتی۔ اچھا، اسی طرح اچھا چلو فرض محال کے بھئی حمل نہیں ہے، لیکن حمل ایک ایسی چیز ہے کہ بعض اوقات ایسی عورتیں بھی ہوتی ہیں کہ حمل ہو جاتا ہے 6 مہینے تک پیٹ ظاہر نہیں ہوتا، ایسی عورتیں بھی موجود ہیں چونکہ اللہ نے مختلف شخصیات پیدا کی ہیں۔ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ 4 مہینے کے بعد پیٹ بڑا ہو جاتا ہے، بعض کا 7 مہینے کے بعد تک بھی بڑا نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ عورت کو حمل ہے لیکن پتہ نہیں لگتا۔ اچھا، کبھی 2 سال بھی حمل رہ جاتا ہے، 2 سال تک حمل ٹھہر جاتا ہے، کبھی 3 سال تک بھی حمل ٹھہر جاتا ہے۔ اچھا، کبھی 6 مہینے کے بعد بھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور تندرست ہوتا ہے اور زندہ رہتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک زندہ ہے۔ بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے 6 مہینے کی عمر میں۔ تو اس لیے اسلام نے پابندی لگا دی کہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرو، کیونکہ اس کے بعد روح ضرور پھونک دی جاتی ہے۔ جب کسی لوتھڑے میں روح پڑے گی تو لازماً وہ حرکت کرے گا، اب واضح ہو جائے گی بات۔ تو اس لیے اسلام نے اتنی احتیاط۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی، کوئی یہ کہتا کہ جی آج کل تو ہمارے پاس بڑے جدید آلات موجود ہیں، الٹرا ساؤنڈ موجود ہے، پیشاب کے ٹیسٹ موجود ہیں، خامند کے مرنے کے بعد ہم ٹیسٹ کروا لیں گے پیشاب، یا لیڈی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے، وہ الٹرا ساؤنڈ لگا کے بتا دے گی بچہ ہے یا نہیں ہے، تو جان چھوٹ گئی، کیا ضرورت ہے 4 مہینے 10 دن؟ یعنی آج اگر چونکہ دشمن اسلام جو ہیں وہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے آپ نے تو استبراء رحم کرنا ہے نا، کہ بھئی اس کا رحم خالی ہے یا بچہ ہے، تو اس کا اب ہمارے پاس آلات موجود ہیں، مشینیں دنیا میں ایسی بن گئی ہیں کہ ہم الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ حمل ہے یا نہیں ہے، بلکہ پیشاب کا قطرہ ڈال کے ٹیسٹ کرنے سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ حاملہ ہے یا نہیں ہے، تو پھر 4 مہینے 10 دن کی کیا ضرورت ہے؟ تو اسلام کا حکم جو ہے اس کو سمجھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مشین سے حمل کا پتہ تو لگ جائے گا، لیکن یہ کتنی بڑی بدخلقی ہوگی کہ خاوند کی قبر بھی خشک نہیں ہوئی اور عورت دوسرے شوہر کے لیے تیار ہو گئی۔ کتنی اس قدر اگر جفاکار عورت ہے، اتنی بے وفا عورت ہے کہ پہلے خاوند کی عدت گزارنے کے لیے تیار نہیں، تو تم بھی خوش نہ ہو، تیرا گھر بھی آباد نہیں کرے گی۔ اسلام نے ایک مدت رکھ دی کہ وہ غم کو بھلا سکے، آخر ایک مدت اس نے گزاری ہے شوہر کے ساتھ، پھر اس کا خاندان ہے، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے تانوں سے بھی بچ سکے کہ بھئی یہ تو ہمارے بیٹے کے مرنے کے انتظار میں بیٹھی تھی، وہ کل مرا، اس نے آج شادی کر لی۔
اب جب عدت گزر جائے گی، زخم بھر جائیں گے، ماں باپ بھی تسلی کر لیں گے، پھر ماں باپ خود کہتے ہیں کہ بیٹا تم جوان عورت ہو، شادی کرنا چاہو، ہمارا مقدر ہمارا بیٹا تو چلا گیا، تم کسی دوسری جگہ شادی کرنا چاہتی ہو تو بیٹی کر لو، کوئی بات نہیں، کیوں اتنی بڑی جوانی تمہاری پڑی ہے، کیسے گزارو گی؟ پھر وہ خود مشورہ دینے والے بن جاتے ہیں اور معاشرے کے اندر خیر رہتی ہے، شر پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام نے ایسے جامع معنی کامل مکمل اصول مرتب فرما دیے ہیں کہ قیامت تک ان کے اندر نہ کوئی تغیر ہے، نہ تبدل ہے، نہ کوئی کمی ہے۔ دیکھو نا جی کتنا حسن معاشرت ہے اسلام کا کہ بھی خاوند نے طلاق دے دی پھر بھی عدت گزارو۔ کیوں عدت گزارو بھائی؟ ممکن ہے خاوند رجوع کر لے۔ اچھا اگر عدت نہ ہوتی، طلاق نکلی عورت ختم، اب تو خاوند بیچارہ کیسے رجوع کرتا؟ اسلام نے عدت رکھ دی کہ بھائی 3 حیض تک عدت موجود ہے، لوٹانا چاہتے ہو لوٹا لو۔ اچھا 3 حیض گزرنے تک آدمی کو بھی کم از کم 3 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں نا، تو 3 مہینوں کے اندر غصہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، آدمی سوچ بھی لیتا ہے، ممکن ہے کہ ان کی اصلاح ہو جائے، تاکہ اللہ نے جن کو میاں بیوی بنایا تھا خدا کرے کہ صلح ہو جائے۔ فرمایا فصلح خیر، صلح بہتر ہے، کوشش کرو صلح کرنے کی، تاکہ اب خامخواہ عورت بھی دوسرا گھر نہ ڈھونڈے اور مرد بیچارہ بھی دوسری عورت نہ ڈھونڈتا پھرے۔ یہاں بھی اللہ نے عدت طلاق رکھ دی۔ اچھا پھر طلاق کے لیے بھی سٹیجز رکھ دی، 1 طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، تاکہ نوبت 3 تک نہ جائے۔ اگر نوبت 3 تک چلی گئی اب پابندی لگا دی، خبردار جس خامد نے تمہاری بے عزتی کی ہے، تمہیں 3 طلاقیں دی ہیں، اس کے پاس پھر واپس مت جاؤ، کسی دوسری جگہ شادی کرو۔ اگر تم چاہتی بھی ہو تو اب چونکہ تم چاہ رہی ہو، اسلام تو کہتا ہے نہ جاؤ پہلے شوہر کے پاس، لیکن اگر جانا چاہتی ہو فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، پہلے دوسرے مرد سے شادی کرو، پھر اگر وہ تمہیں طلاق دے گا تو پھر دیکھا جائے گا، پہلے شوہر کے پاس واپس آنا۔ اسلام نے ہر بات میں ایک جامعیت کاملیت ایسی رکھی ہے کہ آج پوری دنیا کا ملک جو ہے، جتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والے سب اعتراف کرتے ہیں کہ بھئی اسلام کے قانون میں جو خیر ہے وہ کسی قانون میں، اسلام کے قانون میں جو بھلائی ہے وہ کسی قانون میں۔ اب تو دشمن بھی اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے بھی کتابیں لکھ کے باقاعدہ اعتراف کر لیا کہ اسلام کے قوانین جو ہے بڑے جامع اور مانے ہیں۔ اب جناب فرماتی ہیں سعد بن اسحاق بن کعب بن عجرہ محمدی زینب بنت کعب بن عجرہ ان الفریۃ بنت مالک بن سنان وهي اخت ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنها اخبرتها انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأل ان ترجع الى اهلها في بني خضرة فان تزوج اخر في طلب عبد له۔ اب قوت یہ تو درمیان میں وہی 70 غلط آ گئی، ایسے انہوں نے مطابع بنائے ہیں ماشاء اللہ کے، آگے پیچھے کر دیتے ہیں۔ اخبرتا انها جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجع الى اهلها في بني خضرة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي وان زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة، قالت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فانصرفت حتى اذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله او امر بي فنوديت له فقال كيف قلت، فرددت عليه القصة الذي ذكرت له من شان زوجي فقال امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله، قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10، قالت فلما كان عثمان بن عفان السريري فسألني عن ذلك فاخبرته واتبعه وقضى به، وقد رواه ابو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك به، ورواه النسائي ايضا وابن ماجه من طرق سعد بن اسحاق به، وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح۔ اب جناب فرماتے ہیں کہ سعد بن اسحاق بن کعب نے اپنی چچی زینب بنت کعب بن عجرہ سے روایت کی ہے کہ فریہ لڑکی تھی، مالک بن سنان کی بیٹی تھی، ابی سعید خدری صحابی کی بہن تھی رضی اللہ تعالی عنہم۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں آئی حضور کی خدمت میں اور آ کے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے شریعت اجازت دے تو ان ارجع الی اہلی فی بنی خدرہ، میں بنی خدرہ قبیلے سے تعلق رکھتی ہوں، اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے ماں باپ کے گھر میں واپس چلی جاؤں۔ فإن زوجی لم یترکنی فی مسکن یملکہ ولا نفقۃ، کیونکہ میرا خامن جو ہے فوت ہو گیا ہے، اس نے کوئی مسکن بھی نہیں چھوڑا، کوئی اس کی جگہ بھی نہیں، کوئی خرچہ بھی نہیں، غریب آدمی تھا، فوت ہو گیا۔ اب مجھے حکم دے کہ ان ارجع الی اہلی فی بنی خدرہ، میں بنی خدرہ میں، چونکہ یہ اخت ہے سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، بہن ہے ان کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات سنی کہ بھی جب خامد کا گھر بھی کوئی نہیں اور پھر خرچہ بھی کوئی نہیں، نفقہ بھی کوئی نہیں، تو اب میں مجھ سے پوچھا تو آپ نے فرمایا نعم، اچھا ٹھیک ہے۔ قالت بی بی فرماتی ہے فن صرف، تو میں وہاں سے پھری حتی اذا کنت فی الحجرۃ، ابھی میں اسی حجرے کے اندر ہی تھی کہ نادانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا تو حضور پاک نے خود مجھے بلایا یا حضور نے حکم دیا کسی کو کہ مجھے آواز دی جائے، دوبارہ بلایا جائے۔ میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ بھی تم نے کیا کہا؟ کہ وہ غریب تھا، فوت ہو گیا، اس کا ذاتی گھر کوئی نہیں، کوئی خرچہ ورچہ بھی نہیں چھوڑ گیا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ام کو سی بھی بیت کے حتی یبلغ الکتاب اجلا، آپ نے فرمایا اسی گھر میں بیٹھی رہو جب تک کہ تمہاری عدت جو ہے 4 مہینے 10 دن پوری نہ ہو جائے، اسی گزارو۔ فرماتی ہیں بی بی کے فاتدت فیہ 4 اشہر وعشرہ، پھر میں نے 4 مہینے 10 دن جو ہے وہی عدت گزاری۔ کہتی ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین بنے، ان کا زمانہ خلافت آیا، تو انہوں نے میرے پاس باقاعدہ آدمی بھیج کے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ تمہیں حضور نے کیا حکم دیا تھا، تو پھر میں نے ان کو یہ واقعہ ذکر کیا کہ حضور پاک نے مجھے حکم دیا تھا کہ بھئی خاوند غریب ہے، جیسا ہے اس کا گھر اچھا ہے، برا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، خاوند کے مرنے کے بعد عورت جو ہے عدت اپنے خاوند کے گھر کے اندر گزارے گی، 4 مہینے 10 دن کے اندر اس کو خاوند کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری یہ بات سننے کے بعد اسی فیصلے کو قائم رکھا اور اسی کے مطابق آپ نے پھر فیصلے فرمائے۔ تو اب شریعت کا حکم یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی مر گیا ہے، اس کی بیوی بیچاری بیوہ ہو گئی ہے، تو 4 مہینے 10 دن جو ہے وہ اپنے خاوند کے گھر میں گزارے گی۔ 4 مہینے 10 دن گزارنے کے بعد اب ماں باپ کے گھر میں جائے، دوسرے مکان میں جائے، جہاں جائے اس کی مرضی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مثلا خاوند مر گیا لیکن الحمدللہ اس نے جائیداد بھی چھوڑ دی، مکان بھی چھوڑے، سب کچھ چھوڑا، اب عورت کو 8واں حصہ بھی ملنا ہے، اولاد بھی موجود ہے، پھر اولاد کا حصہ بھی موجود ہے، اور اولاد بھی اپنی ماں کو رکھنا چاہتی ہے، ماں بھی رہنا چاہتی ہے، تو شریعت یہ نہیں کہتی کہ 4 مہینے 10 دن کے بعد ضرور نکال دو، نہیں، ساری زندگی بیٹھی رہے۔ اولاد فرما بردار ہے، وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی، چاہے جائیداد نہ بھی ہو، ہم اپنی ماں کا خرچہ برداشت کریں گے، ہم اپنی والدہ کو اپنے ساتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ یہ مسئلہ ہے کہ اگر عورت یعنی خامد کے مرنے کے بعد اس گھر میں رہنا نہیں چاہتی، وہ چاہتی ہے کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر میں جاؤں، لیکن 4 مہینے 10 دن عدت گزارنی پڑے گی خامد کے گھر میں، اس کے بعد پھر جائے گی، ورنہ اگر رہنا چاہتی ہے تو کیوں نہ رہے، اس کا گھر ہے، یا اس کو مثلا 8واں حصہ مل گیا یا 4تھا حصہ مل گیا، اسی مکان میں بھی اس کو حصہ مل گیا، جائیداد مل گئی، وہ ساری زندگی وہی رہنا چاہتی ہے، اس کی مرضی ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر عورت جوان ہے، نکاح کے قابل ہے، بیوہ ہو گئی، اس کو دوسری شادی کر لینی چاہیے، لیکن اگر کوئی عورت، اس کے بچے ہیں، جوان ہیں، وہ اپنے بچوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے دوسری شادی نہیں کرتی، لیکن اپنے دامن کو شرافت اور حیا کے ساتھ محفوظ رکھتی ہے، تو کوئی گناہ نہیں، کوئی بات نہیں۔
اس کو بڑا اجر ملے گا. حتیٰ کہ حضور کے ایک صحابی تھے نا جی، انہوں نے شادی کی. تو شادی جب کی انہوں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خبر نہیں دی. تو ایک دن جب وہ آئے تو ان کے کپڑے پر کچھ اثر تھا، خوشبو کا، رنگ کا اثر تھا. تو حضور نے حیران ہو کے پوچھا بھی یہ کیا داغ ہے، کیا بات ہے؟ اچھا، اسی سے بعد لوگ ہمارے نکال لیتے ہیں کہ وہ کپڑوں پہ رنگ ڈالتے ہیں نا، یہ جب شادی ہوتی ہے کوئی لال رنگ ڈالتا ہے، کوئی فلانا کرے. دیکھو جی صحابی کے کپڑے پر بھی تو رنگ تھا نا. حالانکہ یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے. وہ رنگ یہ نہیں تھا جیسے تم ڈالتے ہو ہندوؤں کی طرح کہ اب گلابی رنگ ڈالو، کوئی پیلا رنگ ڈالو، کوئی فلانا رنگ ڈالو. وہ تو یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں لوگ جو ہیں خوشبو سے بڑی محبت کرتے تھے. خوشبو انہیں بہت محبوب ہوتی تھی. اور عورتیں جو ہیں وہ ایسی خوشبو استعمال کرتی تھیں جن میں رنگ زیادہ ہو اور خوشبو کم ہو. مثلا زعفران کی خوشبو ہے اور کوئی رنگ والی خوشبو ہے. اب میاں بیوی جو لیٹے تو اس کے کپڑوں پہ وہ داغ لگ گیا. یہ نہیں کہ رنگ ڈالا گیا تھا جیسے لوگ رنگ ڈالتے ہیں. جیسے کل مجھے ایک آدمی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، انہوں نے کہا جی میں نے ایک رسالے میں پڑھا ہے، ایک بہت بڑے مولوی صاحب ہیں، انہوں نے کہا یہ گانا شانا موسیقی شوسیقی جو ہے یہ سب حلال ہے، اس کا سننا جائز ہے. اس لیے کہ حضور کے گھر میں حدیث میں موجود ہے کہ غنا تھا. نکاح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں لڑکیاں گا رہی تھیں. حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ لڑکیاں گاتی رہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ لڑکیاں جو تھیں بھاگ گئیں گانے والی. تو لہذا حضور کے گھر میں غنا تو ثابت ہو گیا نا کہ لڑکیاں گا رہی تھیں اور حضور نے بھی منع نہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی منع نہ کیا. حضرت عمر کی تو دہشت تھی، ڈر کے مارے وہ لڑکیاں بھاگ گئیں، لیکن حضور کے گھر میں غنا تو نعوذ باللہ ثابت ہو گیا. اسی طرح انہوں نے کہا جی کہ دوسری حدیث ہے اور وہ بھی بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو گھر میں لڑکیاں جو ہیں وہ گا رہی تھی. جب وہ گا رہی تھی تو ان میں ایک لڑکی نے یہ شعر بھی پڑھا کہ وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر اللہ نے ایسا نبی بھیجا ہے کہ جس کو کل آنے والے حالات کا بھی علم ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا ماں چھوڑو یہ بات مت کرو، علم غیب اللہ کے پاس ہے، باقی جو تم گا رہی تھی وہ تو گاتی رہو، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ نہ دہراؤ. تو ان بچیوں نے یہ جملہ جو ہے چھوڑ دیا. تو لہذا اس نے کہا کہ جناب دیکھیں باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو باقی گانے کی اجازت دی. اور اس نے کہا جناب یہ ہم جو قوالی کرتے ہیں تو ہم بھی 5-10 آدمی مل جاتے ہیں اور ایک مصرے کو دوڑاتے رہتے ہیں. تو باقاعدہ جب خندق کھودی جا رہی تھی حضور صحابہ کے ساتھ خود پڑھ رہے تھے، خود مل کے گا رہے تھے، یہی تو قوالی ہے. انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کے ساتھ خود مل کے یہ بات گا رہے تھے لولا اللہ ما تصدقنا وما صلینا لولا اللہ ما تدینا انزل سکینۃ علینا. تو یہ حضور برفع عقیرت، حضور یہاں آواز اپنی بلند کر دیتے تھے جب یہ مصرع آتا تھا تو سارے صحابہ حضور کے ساتھ. انہوں نے کہا یہی کورس کا گانا، یہی تو ہوتا ہے کہ 5-8 آدمی مل کے کورس گاتے ہیں. لہذا مولوی صاحب نے سب حلال کر دیا ماشاءاللہ. آج کل تو مولوی صاحبان کی مرضی ہے نا جی، جو چاہے حلال کر دیں جو چاہے حرام کر دیں. اللہ دعا کریں اللہ ہدایت دے کہ خود تو بدلتے نہیں لیکن قرآن کو بدل دیتے. اللہ کے بندے پہلے بات کو سمجھیں کہ بھئی جیسے تم نے یہاں رنگ کا مسئلہ نکالا، ایک ہے کہ رنگ ڈالا جائے، ایک ہے کہ دولہا یا دلہن کے دوپٹے کا گلابی رنگ بنایا جائے، دولہا کے دوپٹے کے کناروں پہ رنگ ڈالا جائے، اس کے کپڑوں پہ رنگ ڈالا جائے، اسے لوہے کے بیت پکڑوائے جائیں. ایک یہ ہے کہ میاں بیوی لیٹے اور اس کے بالوں کا کوئی تیل کا رنگ اتفاق سے خاوند کے کپڑے کو لگ گیا. ان دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں. کوئی عقل کی بات سوچیں، بھئی میاں بیوی ہیں کٹھے لیٹ رہے ہیں، ان کا تیل لگ گیا.
اب صبح کی نماز کا وقت ہے اور جلدی سے دھونا، اور اس زمانے میں پھر تیل کا دھونا، کوئی صابن شابن تو موجود ہی نہیں تھے، چاہے پانی سے بھی دھو ڈالیں تب بھی اثر نہیں جائے گا جلدی۔ حضور پاک کو جو داغ نظر آئے فرمایا یہ کیا ہے؟ ماہیم، یہ کیا بات ہے کہ پیلا رنگ مرد کے اوپر یہ کیسے؟ حضور تو ناراض ہوئے، حیران ہو کے پوچھا کہ مرد ہو کے یہ رنگ کیسا؟ اگر رنگ جائز ہوتا تو حضور ناراض ہو کے سوال ہی کیوں فرماتے؟ اب صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ میں نے رنگ نہیں ڈالا، میں نے شادی کی ہے۔ تو میاں بیوی جو لیتے تو اتفاق سے بیوی کا رنگ جو تیل جو ہے مجھے لگ گیا۔ تو آپ نے فرمایا اچھا وہی تم نے بتایا بھی نہیں شادی کا، یہ وجہ ہے۔ اچھا تم نے شادی جو کی ہے بیوہ عورت سے کی ہے یا کنواری عورت سے کی ہے؟ اس نے کہا حضور تزوجت سیبا، میں نے بیوہ عورت سے شادی کی۔ اور فرمایا ہلا تزوجت بکرن، بھی تم نے کنواری لڑکی سے کیوں نہیں شادی کی؟ تو اس نے کہا حضور میری اپنی بہنیں ہیں، میرے گھر میں 6 بہنیں ہیں، میری یا رسول اللہ 6 بہنیں ہیں، اگر میں ایک اور کنواری لڑکی شادی کر کے لے آتا وہ بھی میری بہنوں کی عمر کی ہوتی، اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت کی شادی کی ہے تاکہ وہ میری بہنوں کو ماں بن کے سنبھال سکے اور ان کی نگرانی کر سکے اور ان کی حفاظت کر سکے اور میں بھی گناہوں سے بچ جاؤں۔ حضور بڑے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا تم نے بہت اچھا کیا، تم نے بہت اچھا کیا کہ تم نے اپنے بہنوں کا خیال کیا، تم نے اپنی جوانی کی خواہشات کا خیال نہیں کیا لیکن اپنی بہنوں کی عزت کا خیال کیا، اس لیے ایک پکی عورت میں چور عورت لے کر آئے گھر میں تاکہ باقی بچیوں، اگر وہ بھی جوان بچیاں مل گئی ہم عمر، اچھا پہلے تو کوئی یہ سمجھے گا نہیں بیوی ہے کہ اس کی بہن ہے، اور عام آدمی سمجھے گا پتہ نہیں بیٹی ہے، بیٹی کی جو عمر ہو اور بیوی کی بھی ایک عمر ہو تو دیکھنے والا خواب دیکھے کہ یہ بیٹی ہے یا بیوی ہے، یا تو پہلے وہ ہے کہ اشتہار لگائے کہ یہ بیوی ہے یہ بیٹی ہے۔ تو اس لیے حضور پاک اس بات پہ بڑے خوش ہو، اسی لیے اگر عورت خامد مر گیا، اس کے بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، اب عورت کہتی ہے بھی اللہ نے مجھے جائیداد بھی دی ہے، مجھے بچے بھی دیے ہیں، بچیاں بھی دی ہیں، میں شادی نہیں کرتی ورنہ میرے بچے برباد ہو جائیں گے، میں دوسرے خامد کے گھر میں چلی جاؤں گی۔ وہ سوتیلی اولاد کو کون برداشت کرتا ہے؟ لازمی بات ہے کہ بچے ماں کی شفقت سے، حنان سے، محبت سے محروم ہو جائیں گے، تو لہذا میں شادی نہیں کرتی اور اپنے آپ کو گناہوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے، اس کے لیے بھی بہت بڑا اجر ہے۔ اب رہی گانے والی بات، تو یہ بات پہلے سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے عربی میں باقاعدہ لفظ موجود ہے کہ حضور رجز پڑھ رہے تھے۔ رجز کا کیا معنی ہوتا ہے کہ آدمی کوئی مشقت کا کام کرتا ہے یا کوئی جنگ ہے دشمن کے ساتھ، جیسے خندق کے پہاڑ پتھر کھودے جا رہے تھے اور بڑے بڑے پتھر تھے، ان کا اٹھانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا اور پھر کھانے کو بھی نہیں ملتا تھا، تو عرب لوگوں کی عادت تھی کہ وہ مل کے کوئی شعر پڑھنا شروع کر دیتے تھے تاکہ اسی ذوق میں شوق میں سخت سے سخت کام جو ہے وہ ہو جائے۔ اچھا اسی طرح جیسے کہ اونٹ چرانے والے عربی لوگ جو ہیں وہ جب اونٹ چلاتے ہیں رات کو تو آگے مہار کندھے پہ ڈال کے گنگنانا شروع کر دیتے ہیں، تو خدا کی قدرت ہے کہ آواز پہ اونٹ بھی چلتا رہتا ہے، وہ بھی چلتا رہتا ہے اور تھکان محسوس نہیں کرتا۔ تو اگر یہ تمہارے قوال بھی حضور کی خندق کھود رہے ہیں تو پہلے ان کو خندق پہ کھڑا کرو، ان کو خندق کھدواؤ، ایک ایک کے سر پہ اتنی پتھر رکھو جتنی حضور نے اٹھائے، پھر ان کو کہو قوالی کریں، میں اجازت دیتا ہوں۔ پھر ان کو خندق بھی تو کھدواؤ نا، وہی ماحول بھی تو پیدا کرو، اور پھر ان کو بھوکھا بھی اسی طرح رکھو جس طرح صحابہ بھوکے تھے کہ شکونا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی خدمت میں ہم آئے اور ہم نے کہا یا رسول اللہ ہماری بھوک کا یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہم نے کپڑے اٹھا کے حضور کو دکھایا کہ اپنے پیٹ پہ ہم نے پتھر باندھا ہوا تھا، یعنی آنتیں جو ہیں پانی صرف پانی پی رہے تھے، کھانا تو کھا نہیں رہے تھے، تو پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے کہ آنتیں سیدھی رہیں، کہیں آنتوں میں بل نہ پڑ جائے بھوک کی وجہ سے۔ اور حضور پاک نے اپنا کپڑا مبارک اٹھا لیا تو حضور نے 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، تو ان کو پہلے 4 دن بھوکھا رکھو، پھر 2 دن ان کو کراؤ خندق پہ کھدائی،
پھر قوالوں کو کہو کہ اب گائیں جناب، پھر قوالی کی ہم اجازت دیتے ہیں، آئیں کریں قوالی کیسے کرتے ہیں؟ انشاءاللہ پہلے تو بے ہوش ہوں گے، قوالی کیا کریں گے؟ یہ تو 2,000 کے پان منہ میں رکھ کے قوالیاں کرتے ہیں، یہ تو کوکین ڈال ڈال کے پان کھا کھا کے قوالیاں کرتے ہیں لوگوں کو، اور محبت رسول کے دعوے بھی کرتے ہیں۔ نہ نماز، نہ روزہ، نہ عشق رسول، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال۔ قوالی ہو رہی ہے، نماز جا رہی ہے جائے، فرض جا رہے ہیں جائیں، اللہ رسول کے نماز کے اوقات میں خلل پڑ رہا ہے پڑتا رہے، بس پیسے مل رہے ہیں، اچھا ان کو داد نہ دو، پیسہ نہ دو، دوسرے مسئلے پہ ان کا گلا بند ہو جائے۔ جلوہ کر کے دیکھ لو۔ اب حضور کے گھر میں بچیاں گا رہی تھی تو یاد رکھو، حضور جنگ سے واپس آئے، خوشی کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ کوئی مغنیاں نہیں تھی غنا والی، ایک ہے کہ کوئی گانے والی گانا گائے، ایک ہے کہ خوشی کے موقع پر جیسے ہمارے گھروں میں بھی لڑکیاں کٹی ہو جاتی ہیں اور شعر شعریں گاتی ہیں، کوئی حرج نہیں، کوئی منع نہیں، کسی اسلام نے منع نہیں کیا، قرآن و حدیث نے منع نہیں کیا، بلکہ اس میں تو لازمی حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی دلہن کو لے کے دوسرے گھر میں پہنچانا ہے تو اس کے آگے 2-4 بچیاں جو ہیں کچھ کہتی جائیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ دلہن دوسرے کے گھر میں جا رہی ہے، تاکہ نکاح کا اعلان ہو جائے۔ ایک ہے گانے والی کا گانا، ایک ہے چھوٹی بچیوں کا حضور کی خوشی کے اندر کلمات کہنا۔ اب اس کو تم گانا اور موسیقی بنا لو تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ رحم فرما دیں، اور کیا کہہ سکتے۔ تو اب یہ بات رہی، اور پھر دیکھیں حضور نے یہاں چھوٹی بچی آئے، حضور نے کچھ نہ فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو وہ جو بیچاری ٹین کوئی ڈبہ کوئی ہاتھ میں پلیٹ لی ہوئی تھی نا، اس کو مار بھی رہی تھی، جلدی سے نیچے رکھ کے اوپر بیٹھ گئی، کچھ بھاگ گئی، تو حضور نے فرمایا عمر، اللہ نے تمہیں وہ شان دی ہے جس راستے سے جس گلی سے تم آتے ہو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے۔ یعنی اندازہ کریں ان کے اس چھوٹے کام کو بھی حضور نے کوئی اچھا کام تو نہیں فرمایا، حالانکہ بچیاں تھی بیچاری، کوئی گانے والی تھی، حضور کے گھر میں گانے والی آئی تھی گانا گانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، شریعت کو بدلنا نہیں چاہیے۔ وقوله تبارك وتعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين قال عبد الرحمن بن زيد لما قوله تعالى متاع بالمعروف حقا على المحسنين قال رجل ان شئت احسنت وفعلت وان شئت لم افعل۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے طلاق دی ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچاؤ، یہ بہتر ہے محسن احسان کرنے والوں کے لیے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھی یہ بات جو ہے حقا علی المحسنین ہے، میں چاہوں تو احسان کروں، میں چاہوں تو احسان نہ کروں۔ اللہ پاک نے آیت نازل فرمائی والمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین، یہ واجب ہے لیکن ان لوگوں پر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء الى وجوب المتعدد كل مطلقة سواء كان مفوضة او مفروضة او مطلقة قبل المسيس او مدخولا بها۔ اسی لیے بعض علماء فرماتی ہیں کہ اگر عورت مطلقہ ہے، چاہے مفوضہ ہے، چاہے دخول ہوا ہے، چاہے رخصتی ہوئی ہے، چاہے ہاتھ لگایا خامد نے یا نہیں لگایا، ہر حال میں عورت کو جب طلاق دی جائے تو کچھ نہ کچھ اس کو دیا جائے، چاہے اس کی حق المہر مقرر ہے، چاہے حق المہر مقرر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا احسان کرو۔ وهو قول عن الشافعي رحمه الله تعالى وإليه ذهب سعيد بن جبير وغيره من السلف واختاره ابن جرير ومن لم يجب مطلقا يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تبارک وتعالى۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ امر استحباب کے لیے ہے کہ اگر تم نے عورت کو طلاق دی ہے تو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرو، یہ امر واجب کے لیے نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے باقاعدہ پابندی لگا دی لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين واجاب الاولون بان هذا من باب ذکر بعض افراد الامور ولا تخصيص المشهور المنصوص والله تعالى اعلم۔ حالانکہ پہلے آپ پڑھ چکی ہیں کہ اگر ایک آدمی نے نکاح کیا حق المال مقرر نہیں ہے، عورت بھی اس کے گھر میں نہیں آئی، اب وہ اگر طلاق دے تو کچھ نہ کچھ اس کو دینا چاہیے۔ اگر حق المال مقرر ہے تو پھر آدھی حق المہر دینی چاہیے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا بھی مطلقاً کوئی شکل بھی ہے
جب اللہ نے نکاح میں تمہیں جوڑا تھا، اب اگر تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو اس کو بھی محبت سے توڑو، کچھ نہ کچھ دے دو، تاکہ ہمیشہ کے لیے اگر علیحدگی ہو رہی ہے تو احسان کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ آدمی اگر نکاح کرے تو شرافت سے کرے، اور اگر توڑتا ہے تو وہ بھی طریقے سے توڑے۔ وقوله تبارک وتعالى كذلك يبين الله لكم آياته في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده فيما أمركم ونهاكم عنه بينه وزه فصله لنتقوا بجبن في وقت احتياجكم إليه لعلكم تعقلون أي تفهمون وتدبرون۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کھول کے اپنی آیتیں بیان کر دی ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ پابندی ہے، حدود ہے، یہ تمہیں حکم ہے کرنے کا، یہ کام نہ کرنے کا تمہیں نہی ہے۔ اللہ نے بیان کھول کھول کے بیان کر دیا، ایسا نہیں کیا کہ مجمل بات چھوڑ دے، ایک ایک بات اللہ نے فرمایا ہم نے کھول دی ہے۔ کیوں؟ لعلکم تعقلون اے تفہمون تدبرون، تاکہ تم اللہ کے قرآن میں، اللہ کے احکامات میں غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام میں تدبر کرو۔ اللہ نے فرمایا میرا بندوں پہ کتنا احسان ہے کہ میں نے نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، حیض کے مسائل، نفاس کے مسائل، طہارت کے مسائل، ساری حدود حلال حرام کھول کے واضح کر دیا ہے، تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ صحیح راستے پہ چل سکیں، تدبر کر کے اللہ کے احکام پہ پورا پورا عمل کر سکیں۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی قرآن پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ میرا نکاح 2.5 سال پہلے ہوا ہے، جبکہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھا۔ یہ نکاح جو ہے ہمارے سرپرستوں نے کیا ہے، یعنی ایک لڑکے کا نکاح ہوا 2.5 سال پہلے، اس نے بیوی کو نہیں دیکھا، بیوی نے اس کو نہیں دیکھا، اس کا بھی والد ہے، اس کا بھی والد ہے، اس کے بھی بڑے ہیں، اس کے بھی بڑے ہیں، انہوں نے نکاح کر دیا۔ تو کہتے کیا یہ میرا نکاح ہے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے؟ اور کہتے میں راضی بھی ہوں۔ جب راضی ہو تو جھگڑا کس بات کے؟ اللہ کے بندے نکاح تمہارے ماں باپ نے کیا، نکاح میں دیکھنا کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ تمہارے والدین تمہارے ولی ہیں، اولیاء ہیں، لڑکی کے والدین لڑکی کے ولی ہیں، ان لوگوں نے جو نکاح کیا ہے تمہیں قبول بھی ہے، الحمدللہ، بات ختم ہوگی، تمہارا نکاح ہے بالکل ٹھیک۔ خام خواہ بلا وجہ کیوں شک میں پڑتے ہو اپنے آپ کو؟ کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت افضل ہے یا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شہادت افضل ہے؟ اچھا جی، پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضرت اسماعیل کی شہادت کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت حسین کی شہادت کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، پھر کون افضل ہے؟ ہاں جی، اتنا عقل تو اللہ نے آپ کو بھی دیا ہے۔ اچھا، حضرت اسماعیل اللہ کا نبی ہے، حضرت حسین کے تو صحابی ہونے میں بھی شک ہے۔ حضرت اسماعیل اللہ کے نبی ہیں، حضرت حسین ہم تو کہتے ہیں صحابی ہیں، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ نے حضور کو جب دیکھا تو ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، ابھی چھوٹے بچے تھے۔ بعض لوگوں کے لیے صحابی کا بلوغت کی حالت میں دیکھنا شرط ہے کہ بالغ ہو، عاقل ہو، پھر حضور کو دیکھے اور کلمہ پڑھے۔ اور حضور کو حضرت حسین نے جب دیکھا تو آپ چھوٹے بچے تھے، ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے، لیکن ہم تو خیر صحابی مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں صحابی ہے، لیکن بعض ائمہ کے نزدیک تو وہ صحابی بھی نہیں ہے۔ اچھا، پھر حضرت حسین کی شہادت جو ہے وہ کوئی اللہ کے حکم سے تو نہیں ہوئی کہ جاؤ قربانی دو، یہاں تو اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ میرے راستے میں بیٹا ذبح کرو۔ وہاں تو حضرت کہے تھے کہ بھی انہوں نے بلایا کہ آئیں جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، آپ کو کرسی مل جائے گی، تشریف لے آئیں۔ اسی لیے تو مدینہ منورہ سے ایک صحابی بھی حضرت حسین کے ساتھ نہیں گئے، صرف 72 آدمی خاندان کے گئے اور 73واں آدمی ساتھ نہیں چلا۔ سارے مدینے والوں نے منع کیا کہ حضرت مہربانی کریں نہ جائیں، چھوڑیں، آپ کو کیا ضرورت ہے کرسی کی، آپ آرام سے مدینے میں رہیں، مدینہ منورہ میں سب آپ کے عاشق ہیں، سب حضور کے پروانے ہیں، یہاں کسی کو جرت بھی نہیں ہے کہ آپ کو چھیڑ سکے۔ آپ مدینے میں بیٹھے رہیں، اگر مقابلہ بھی کرنا ہے تو مدینے میں بیٹھ کے مقابلہ کرے۔
لیکن حضرت حسین چلے گئے. راستے میں جب گئے تو پھر حضرت حسین کو خیال آیا, پھر آپ نے خطبہ پڑھا کہ بھی میں واپس جانا چاہتا ہوں. آپ نے خطبہ پڑھا کہ ابن زیاد کی فوجوں سے کہا کہ خبردار, اگر مجھے مدینے واپس جانے دو, راستہ کھول دو, میں چلا جاؤں, مجھے مت روکو. مجھے یزید کے بعد جانے دو, تب بھی میں نہیں لڑتا. اگر تم مدینے بھی نہیں جانے دیتے, یزید کے بعد بھی نہیں جانے دیتے, مجھے کوئی اور بارڈر کراس کرنے دو. تو انہوں نے جب یہ تینوں باتیں نہ مانی تو اب حضرت حسین مظلوم ہو گئے. کیوں؟ اب آپ نے تو تینوں راستے مانگے کہ ابھی مجھے مدینے واپس جانے دو, میں راضی ہوں. مجھے یزید کے ساتھ خود بات کرنے کے لیے جانے دو, تب بھی میں راضی ہوں, ہم خود بات کریں گے آپس میں. اگر یہ بھی نہیں مانتے ہو تو چلو کسی اور ملک میں مجھے جانے دو. جب انہوں نے تینوں راستے بند کر کے حضرت حسین کو شہید کیا تو آپ مظلوم شہید ہو گئے. لیکن نبی کی شان کا مقابلہ تو حضرت حسین نہیں کر سکتے. اسماعیل علیہ السلام نبی ہیں, اور صرف نبی نہیں بلکہ جد امجد ہیں محمد الرسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. چونکہ حضور جو ہے ولد اسماعیل ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو اس لیے اچھا, اسی طرح ایک موٹی بات دیکھو, باپ افضل ہوتا ہے یا بیٹا؟ باپ. حضرت اسماعیل تو میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے باپ بنتے ہیں, اور حضرت حسین تو بیٹوں کے بیٹے بنتے ہیں, نواسے بنتے ہیں. ایک واضح سی بات ہے, اتنی بات سمجھنے کے لیے کیا ضرورت. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ان مسائل کا ہمارے حشر سے, قبر سے کوئی تعلق ہی نہیں کہ ہم سے قبر میں پوچھا جائے گا جی آپ بتاؤ کس کی شہادت افضل ہے. یہ معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں, اللہ تبارک و تعالی جانے. ہمارے نزدیک جو ظاہر ہے حضرت اسماعیل نبی ہے, اور نبی غیر نبی سے افضل ہوتا ہے. قبر پر مسجد بنانا جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہ قبر پہ مسجد کیوں بنائیں گے؟ مردے نماز پڑھیں گے یا آپ پڑھیں گے؟ قبر پر مسجد بنانے کی وجہ, قبر کے اوپر بناؤ گے یا قبر آگے ہوگی؟ اگر قبر کے اوپر ایک اور مسجد بنا رہے ہو, پہلے مٹی تھوڑی ہے بیچارے پر, تو مزید اوپر اور اتنا بوجھ رکھنا چاہتے ہو, نیکی کر رہے ہو. اچھا, دوسرا تو مسجد جو بنا رہے ہو قبر پر, کیوں؟ کہ مردے نماز پڑھیں گے رات کو جب ہم نہیں ہوں گے, یا تم نماز پڑھو گے. اگر تم نے نماز پڑھنی ہے تو حضور نے زندوں کو منع کیا ہے کہ خبردار قبر سامنے ہو تو نماز نہ پڑھو. جب میت سامنے ہو جنازے میں رکوع اور سجدہ ہے, کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ میت تو سامنے موجود ہے. اللہ نے فرمایا رکوع سجدہ نہ کرو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ میت کو سجدہ ہو رہا ہے. اسی لیے اگر قبر بھی سامنے ہو تو حکم ہے کہ نماز نہ پڑھو. دیکھنے والا کوئی یہ نہ سمجھے کہ سجدہ قبر کو ہو رہا ہے, سجدہ اللہ کے سوا غیر کو کرو تو آدمی کفر اور شرک کی حد تک پہنچ جاتا. اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے, اللہ آپ کو بھی ہمیں ہدایت دے. اگر کہتے ہیں کسی نے بنا لیا نماز نہیں ہوگی اگر قبر آگے ہو, قبر کو بند کر دیں, آگے دیوار لگا دیں, باقی مسجد کو استعمال کریں. آگے سترا آگے اب بند ہو گئی. منصور نے ان الحق بولا, علماء نے قتل کیا. آپ موجود تھے, سنا تھا آپ نے منصور نے بولا تھا؟ نہیں, آپ موجود تھے اس وقت. جس نے بولا وہ جانے, خدا جانے. آپ تو موجود ہی نہیں, میں بھی موجود نہیں, تو پھر مولوی کو کیا ضرورت ہے؟ اس زمانے کے علماء نے اگر فتویٰ دیا تو صاف بات ہے کہ فتویٰ ظاہر پہ ہوتا ہے. اگر ایک آدمی ظاہر میں کہے کہ میں خدا ہوں تو علماء کیا فتویٰ دیں گے؟ باقی باطن کے معاملات اللہ جانے, اللہ کا کام جانے. شریعت تو ظاہر کو دیکھے گی نا. انسان جو ہے ناپاک قطرہ منی سے پیدا ہوتا ہے انبیاء. تو حضور نے خود فرمایا کہ میں بھی اپنے باپ سے پیدا ہوا, حضور بھی ماں کے بدن مبارک میں رہے. یہی تو مقام ہے نا کہ اتنی چیز سے اللہ نے کیسے شان والے پیدا کیے. یہی تو بات ہے سمجھنے کی. جو لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی وہ یہی تو ہے. پھر اس طرح بچہ ماں کے پیٹ میں 9 مہینے قید رہتا ہے, پھر نبی بھی قید رہے. بچہ جو ہے ماں کا دودھ پیتا ہے, پھر نبی نے بھی دودھ پیا.
اسی طرح انبیاء علیہ السلام تم بھی کھانا کھاتے ہو، انہوں نے کھانا کھایا. خدا کے بندے یہ کوئی عیب کی باتیں تو نہیں ہیں، یہ تو کمال قدرت ہے. اللہ نے فرمایا کہ ایک پانی کے قطرے سے میں نے پیدا کیا، لیکن پیدا کیا کیا؟ اتنے بڑے شان والے لوگ پیدا کیے کہ جن کے سامنے سارے آسمان و زمین کی مخلوق کو میں نے جھکا دیا. یہی تو کمال قدرت ہے، یہی تو شان ہے. اگر سونے چاندی سے اللہ میاں پیدا کر دے پھر تم تو کہتے ہم تو ویسے سونے سے بنے ہوئے آدمی ہیں. کوئی زمرد سے پیدا کر دیتے، کوئی یاقوت سے پیدا کر دیتے، کوئی ڈائمنڈ سے پیدا کر دیتے. وہ کہتا میں ہیرے کا آدمی، وہ کہتا میں زمرد کا آدمی. اللہ نے فرمایا نہیں، دیکھو میرا کمال قدرت دیکھو. یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اور حضور نے فرمایا ولدت من نکاح، میں بھی نکاح سے پیدا ہوا، میرا بھی نطفہ سلسلہ اسلاب کے اندر منتقل ہوا، میں بھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر رہا، میری بھی ولادت ہوئی، میری بھی دایا نے مجھے دودھ پلایا، میری پرورش کی. یہی تو کمال ہے کہ انما انا بشر مثلکم یوحى الی. میں ہوں تو بشر، ہوں تو جن سے بشر سے. میری ولادت، میری موت، میری حیات سب انسانوں کی طرح ہے، لیکن میرے اللہ نے مجھ پہ وحی بھیج کے میرا شان اتنا بلند کر دیا ہے کہ کائنات کا کوئی بندہ میرے شان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پر دم واجب ہوا، دم دے دیا. جس کو میں دم کا گوشت دیا تھا مجھ کو دعوت دے کر وہ گوشت کھلا دیا. واہ بھی واہ، تم نے بھی اس کو دیا تھا جو پھر تمہیں دعوت کھلائے. آدمی بڑا سمجھدار ہے. بکری بھیج دی لوگوں کو، پھر اس کو کہا مجھے بھی دے. جتنا تم نے کھایا نا جی اتنا پیسہ خیرات کرو. مثلا 2 ریال کا گوشت کھا گئے یا 10 کا کھا گئے، تمہیں پتا کتنا کھایا، تو جتنا تم نے گوشت کھایا اتنا پیسہ آپ مزید خیرات کرو. کیونکہ تم پر تو جرمانہ تھا، جرمانہ تم خود کیسے کھا گئے. ہنڈی میں روپیہ بھیجنا شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اگر کوئی مسلمان ملک ہے اور ہنڈی میں رقم بھیجنے سے اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے، ورنہ اگر نقصان نہیں پہنچتا، چونکہ یہ اقتصادی مسائل ہیں، یہ کسی بینک والوں سے پوچھیں کہ بھی ہنڈی میں بھیجنے سے اور بینک میں بھیجنے سے ملک کو کیا فائدہ ہے یا کیا نقصان ہے. اگر اسلام کا کوئی ملک ہے اس کو نقصان ہوتا ہے پھر نہ بھیج. علی، حضرت حسن، حضرت حسین آپ امام ہیں، امام سے پہلے مراد ہے مسجد میں نماز پڑھاتے تھے. ہم سے پہلے وضاحت کرو نا مجھے کہ کیا مراد ہے. ہمارے یہاں تو امام اسی کو کہتے ہیں نا جو مسجد میں نماز پڑھاتا تو باقی یہ سب نماز پڑھاتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اگر امام سے مراد ہے حضور کی خلافت تو وہ حضرت علی کو بھی ملی، حضرت حسین کو بھی ملی، حضرت حسن کو بھی ملی رضی اللہ تعالی عنہما. اس میں جس طرح جس کا مقدر میں مسئلہ تھا اسی طرح ان کو نصیب ہوئی. جمعے کے دن خطبے کے وقت طواف کریں، خطبے کے وقت خطبہ سنو. خطبہ سننا جو ہے اس